علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کلام اللہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے، اور منہا 4 حرم، 4 مہینے اس میں سے حرمت والے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ رب العزت کے ہاں مکرم ہیں، معزز ہیں، تعظیم والے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر، جبکہ یہ اتنی عظمتوں والا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پر ایک انتہائی تفصیلی مفصل ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں تمام کی تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور اس میں آپ نے خاص طور سے ارشاد فرمایا اس وقت زمانہ اسی رفتار اور اسی حیت پر آ چکا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے تھے۔ ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم تو مسلسل ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 4294 ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان مبارک مفہوم کے مطابق اس ماہ کے اندر کیے جانے والے ثواب کے کاموں کا اجر و ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کے روزے کو، یوم عاشوراء کے روزے کو، باقی رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں سے افضل ترین روزہ قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1163 آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں رمضان المبارک کے بعد اس مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں، اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف روزوں تک محدود نہیں، بلکہ اس مہینے کے اندر کیے جانے والا کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہ اجر و ثواب میں باقی ایام، رمضان کی بات نہیں ہو رہی، رمضان کی اپنی فضیلت ہے، تو باقی مہینوں کے اندر جو ثواب کے کام کیے جاتے ہیں اس کی نسبت محرم الحرام کے اندر جو ثواب اور نیکی کے کام کیے جاتے ہیں ان کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف کہ محرم الحرام کے اندر نکاح کرنا کیسا ہے۔ یہاں پر تو بعض ایسے بھی ہے کہ بالکل محرم کے اندر نکاح کرتے ہی نہیں ہیں۔ کس وجہ سے نہیں کرتے یہ تو وہی جانتے ہوں گے، لیکن خود نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے۔ تو میرے بھائیو، جب نکاح سنت میں سے، اور نکاح اگر ہم معاملات کے اندر لے لیں تو یہ ایک عقد ہے، ایک معاملہ ہے، اور ایک مباح کام ہے۔ اب مباح کی کیا مطلب ہے؟ شریعت میں جو بھی کام ہے یا تو وہ فرض یا وہ واجب یا وہ سنت یا وہ نفل یا وہ مباح، اس کے بعد ناجائز، مکروہ، حرام، اور مکروہ کی پھر اقسام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اور صریح نص موجود ہے، اور اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، ایسی چیز کو فرض کہا جاتا ہے۔ شرعی دلیل موجود ہے اور نص موجود ہے، لیکن اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، اس کو واجب کہتے ہیں۔ اور وہ کام جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترک نہ کیا ہو، اس پہ مواظبت اختیار کی ہو، مداومت کی ہو، ایسے کام کو ہم سنت اور سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ بعض کام آپ نے کبھی کیے کبھی نہیں کیے، سنت غیر مؤکدہ کہہ دیتے ہیں۔ اور بعض کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے ثواب ملتا ہے، نہ کرنے سے انسان گناہگار نہیں ہوتا، نفل کہہ دیتے ہیں۔ اور بعض کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے نہ کرنا ایک طرح برابر ہوتا ہے، کرنے والا گناہگار نہیں، نہ کرنے والا بھی گناہگار نہیں، دونوں صورتوں میں ایسے کاموں کو مباح کام کہا جاتا ہے۔ تو نکاح دراصل ایک مباح کام ہے۔ اب وہ شخص، اس سے پہلے میں ویڈیوز کے اندر ذکر کر چکا نکاح کی ضروریات کے اندر، کہ جس شخص کا یہ ڈر ہو کہ وہ گناہ اور معصیت کے اندر پڑ جائے گا، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ نکاح کرے، اور اگر نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا روزے رکھے، کہ یہ شہوات کو توڑنے والی چیز ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں ہمارے اکابر کے اندر کہ جنہوں نے عشق حقیقی میں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف قرب اور منزلت کے حصول کے لیے نکاح نہیں کیا کہ میری مصروفیات ادھر نہ بڑھ جائیں۔ ایسی بھی موجود ہیں، اور ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے 4 شادیاں کی ہیں۔ لہذا ہر دو اپنی سوچ کے مطابق بالکل صحیح پر ہیں،
فرض نہیں، واجب نہیں، فرضیت اسی صورت ایک میں ہے جب گناہ میں پڑنے کا ڈر اور خطرہ ہو۔ تو جب نکاح ایک مباح کام ہے بلکہ ایک مستحسن کام ہے جس کی وجہ سے آدمی کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بد نظری سے محفوظ ہو جاتا ہے، جس وقت ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ عورت صبح کو تہجد کے لیے اٹھے اور وہ اپنے خاوند کو اٹھانے کے لیے اس طرح اس پہ پانی کے چھینٹے ڈالے تو اللہ رب العزت مسکراتے ہیں۔ اتنا عظیم کام ہے جس کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ہے کہ جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، وہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آسیہ علیہ السلام جو کہ فرعون کی بیوی تھی، جس نے دعا کی تھی رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، اے اللہ جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا دیجئے، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، ان کا نکاح یہ عبادت جنت میں بھی کی جائے گی۔ جب اتنا مبارک کام تو پھر اس کے نہ کرنے کی وجہ بالخصوص اس ماہ کے اندر دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو اس ماہ مبارک کو نعوذ باللہ منحوس کہا جائے، اس وجہ سے اس ماہ کے اندر نکاح نہیں کیا جا رہا، تو ایسا کہنا تو سراسر احادیث کے خلاف ہے۔ میں تو کہوں گا کہ اس ہیومینٹی کی، انسانیت کی ابتدا اس روئے زمین پر وہ محرم سے، آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانا محرم میں ہے، توبہ کا قبول ہونا محرم کے اندر آتا ہے، اور ابتدائے آفرینش سے جب سے یہ زمین اور آسمان بنے اور آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اربعۃ حرم، 4 مہینے احترام والے ہیں، محرم ان میں شامل ہے، تو اس کو منحوس کہنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز کو جب کہ عظمت والا بنایا گیا اور ہم اس کو منحوس کہہ رہے، تو ہم سوچتے ہیں ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، اور ہم کیا اسلام سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ اب آ جائیے دوسری طرف کہ جو اس مہینے کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ غم والا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر شادی نہ کی جائے، کیونکہ نواس رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مہینے کے اندر ہے۔ چلیے 2 منٹ کے لیے ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کر دیتے ہیں۔ اب غم منانا شرعاً کیا اس کی اجازت ہے؟ سوگ کی اجازت ہے؟ اس سے پہلے نوحہ والی ویڈیو کے اندر تفصیل سے ذکر کر چکا، یہاں پہ اشارتاً بات کرتے ہیں۔ سوگ کرنے والی عورت ہوتی ہے، مرد کے لیے تو سوگ ہی نہیں۔ عورت سوگ کرے گی، غم کرے گی والد کے مرنے پر یا کسی بھی قریبی کے مرنے پر زیادہ سے زیادہ 3 دن، اور خاوند کے مرنے پر اس کو سوگ کی اجازت ہے 4 مہینے 10 دن۔ اور سوگ کیا ہے؟ وہ ان مہینوں میں جن میں کہ وہ اس کے لیے سوگ ہے، اس کے لیے غم ہے، خوشبو نہیں لگائے گی، سر میں تیل نہیں لگائے گی، بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، یہ غسل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، اس کو پاک صاف کپڑے پہننے سے منع نہیں کیا گیا، یا مخصوص علامتی کپڑے سیاہ یا سفید پہننے کا حکم نہیں دیا گیا، بس بناؤ سنگھار سے اس کو منع کیا گیا کہ اس کا سوگ ظاہر ہو۔ یا وہ عورت جس کو طلاق ہوئی ہے اور ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، تو اس عدت کے درمیان میں وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اب نکاح عورت نہیں کر سکتی، وہ سوگ کی وجہ سے نہیں کر سکتی، عدت کی وجہ سے نہیں کر سکتی۔ مردوں پہ تو یہ تو ہمارے یہاں مشہور بات ہے کہ جب کوئی بھی بیوی فرط محبت میں اپنے خاوند سے پوچھتی ہے جی آپ میرے بعد کیا کریں گے، وہ کہتے ہیں میں دوسری شادی کروں گا، وہ کہتی ہاں جی آپ تو بس میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، بس ابھی تو میرا جنازہ گھر میں ہوگا اور آپ دوسری بیوی کو لے کر آ جائیں گے۔ مرد کے لیے تو کوئی بھائی عدت نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، اور سوگ والی بات تو ہے ہی نہیں۔ ہاں غم کی انتہا کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، سسکی کا نکل جانا، یہ تو ثابت ہے، خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، آنسو بے رہے، اس پہ ممانعت نہیں۔ چیخنا، رخساروں پہ مارنا، سینے پہ مارنا اور ایسے الفاظ نعوذ باللہ کہہ دینا کہ جن کے اندر شرکی الفاظ میں اللہ کی عظمت کی توہین کی جائے، اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی ظاہر کی جائے، شریعت اس سے منع فرماتی ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے فرقے یا ایسی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ کائنات بننے سے آج تک جیسے اس سے بڑا کوئی سانحہ ہوا ہی نہیں ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی غزوہ بدر کے موقع پر فوت ہوتی ہیں، پھر دوسری بیٹی کا نکاح کروایا جاتا ہے جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر جبکہ وہاں پر چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اپنا صدقہ خیرات دیتے ہیں، آپ فرط مسرت سے خوش ہو کر فرمائے جا رہے ہیں
کہ عثمان تجھے آج کے بعد تیرا کوئی عمل وہ آخرت میں مواخذہ نہیں کروا سکتا، کوئی پکڑ کے قابل نہیں ہو سکتا، وہ شخص اور اس کو مدینہ کے اندر اس کی خلافت کے دوران ایسے عظیم شخصیت کو رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے لیے مدینہ میں گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا جاتا ہے، محصور کر دیے جاتے ہیں، جن کو ایسے شہید کیا جاتا ہے کہ ان کے خون کے چھینٹے قرآن مجید کے اوراق پر پڑتے ہیں، وہاں 10 دن پانی بند ہوتا ہے یا 40 دن پانی بند ہوتا ہے، جن کا جنازہ 3 دن مدینہ کی گلیوں میں پڑا رہتا ہے، کوئی جنازہ نہیں پڑا تھا۔ تو شہادت کس کی زیادہ مظلومانہ ہے، داماد رسول کی یا نواس رسول کی؟ کوئی شک نہیں، وہ بھی ظلم ہے، بربریت ہے، اور حد سے زیادہ وہاں پر ظلم ہوا، کوئی شک نہیں، لیکن اس کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا، اتنا اس پہ ماتم کیا، اتنا اس پہ روئے، اتنا اس کو پھیلایا، اور اس کے ایام رکھے گئے۔ 10 محرم اس دن قافلہ نکلا، اس دن کوفہ پہنچا، اس دن شہید ہوئے، یہ دن 40واں آ گیا، یہاں تک منایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ تو ہے ہی سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے اندر آپ کو اپنے والد صاحب کی شبیہ نظر آتی ہے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، سکے رشتہ داروں میں سے وہی ایک باقی رہے ہوئے ہیں، اور ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ نہ صرف شہادت بلکہ مسلح کیا جا رہا ہے، کلیجہ نکالا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا سوگ منایا؟ یہ تو 3 ہجری کا واقعہ ہے نا، غزوہ احد۔ تو اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، 7 سال اور موجود ہیں، کبھی منایا، کبھی سوگ کیا، کبھی اس مہینے کے اندر کسی کو نکاح کرنے سے منع کیا؟ نہیں ہوا۔ تو پھر اس مہینے کو غم والا مہینہ کہنا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ کے چچا ابو طالب فوت ہوتے ہیں، جب آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا وفات پاتی ہیں، اس سال کو عام الحزن، غم والا سال کہا، لیکن کیا سوگ منایا؟ کیا آپ نے نکاح نہیں فرمائے؟ کیا آپ اس زمانے میں صحابہ اکرام نے نکاح آپ کی موجودگی میں نہیں کیے؟ اگر کیے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے محرم کے اندر نکاح کرنا غم کی وجہ سے، سوگ کی وجہ سے، یا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے نہیں کر رہے، تو میرے بھائیو یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4967، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمنائے شہادت کر رہے ہیں اور امت کو بھی ترغیب دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تمنا شہادت کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی ایسا عضو، جگہ باقی نہیں جہاں پر زخم کے نشان نہ ہو، ایسی موت جس کو موت بھی نہیں کہہ سکتے، بل احیاء عند ربہم، اللہ فرماتے ہیں وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کے بارے میں گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی مت، کہنا بھی مت کہ وہ مر چکے ہیں۔ ایسی عظمت والی موت، اور اس کو ہم سوگ منائیں۔ آج ہمارے اس ملک عظیم کے اندر کوئی ہمارا فوجی بھائی وہاں بارڈر پر کسی مارکے پر اللہ رب العزت کے ہاں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے تو فخر سے ان کی والدہ آتی ہے، انٹرویو دیتی ہے، باپ آتا ہے، انٹرویو دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کے بیٹے کو بھی اور اپنے پوتے کو بھی، اپنی پوتی کو بھی آرمی میں بھیجوں گا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ شہادت ہے مکتوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ مجھ کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اقبال نے یہی کہا تھا، یہی وہ عشق ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو فرشتوں سے اوپر لے کر جا رہی ہے۔ تو اس پہ سوگ منایا جائے اور اس سوگ میں شادی بیاہ کو چھوڑ دیا جائے، کہاں کا انصاف ہے یہ؟